تعلیمی یہ تقریب ہے، بچے نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ آج ابتدا اور آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی زندگی میں اس کے ماں باپ کو سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرماتے ہوئے وہ دن بھی عطا فرما دے کہ یہ بچہ عالم بننے جا رہا ہو۔ مقصد بہت اونچا ہے۔ جیسا انہوں نے ہم سب حضرات کو جمع کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمانوں کے سامنے یہ میسیج اور پیغام پہنچنا چاہیے کہ علم نبوت کا بچہ جب آغاز کرے تو ایک خوشی کا ماحول ہونا چاہیے۔ آدمی دنیاوی فنکشن اور پروگرام کرتا ہے، روپیہ پیسہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اپنی وسعت سے زیادہ اخراجات کرتا ہے اور دنیا کو پورا تماشا اور جلوہ دکھاتا ہے کہ دیکھو مجھے میرے اللہ نے اتنی دولت دی ہے۔ بیجا اسراف کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے۔ ایسے بھی پروگرام ہونے چاہیے کہ بچہ علم نبوت کا آغاز کر رہا ہو اور رشتہ داروں کا اجتماع ہو رہا ہو۔ اس سے یہ پیغام پہنچے گا اور ایک جذبہ امت کے اندر پیدا ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پوری کائنات کو یہ پیغام پہنچایا اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا اے نبی آپ کہہ دیجئے علم والا اور غیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے، اور علم بھی وہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چل کر کے آیا ہو۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے خزانہ خاص سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ تو علم نبوت ہے۔ تعلیم قرآن کے آگے سب چیزیں بیکار ہیں۔ قرآن کی تعلیم سب سے زیادہ اعلیٰ اور بالا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کا کلام بھی بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب سارے نبیوں کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ یہ کتاب جب اس کا نزول ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے مہینوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ رمضان کا ہے، اس کا انتخاب فرمایا۔ اللہ نے جب اس کتاب کے نزول کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے راتوں میں سب سے افضل ترین جو رات ہے شب قدر، جس کو ساری دنیا جانتی ہے، اللہ نے اس رات کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے نزول کا جب ارادہ فرمایا تو اللہ نے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کے نزدیک جو
گلیاں ہیں اللہ نے اس کا وہاں نزول فرمایا، یعنی کہ شہر مکہ اور شہر مدینہ۔ تو جس نبی کے اوپر آیا وہ نبی سارے نبیوں کا نبی، امام الانبیاء ہے۔ جس رات میں یہ کلام اللہ شریف نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات ہے، اور یہ کتاب جس شہر میں نازل ہوئی وہ شہر بھی سارے شہروں میں سب سے افضل ترین شہر ہے کہ ہر شخص کا دل دیکھنے کے لیے مچلتا ہے۔ تو میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ جس سینے کے اوپر کتاب آئے گی وہ سینہ بھی سارے سینوں میں سب سے افضل ترین ہوگا۔ بڑے مبارکباد ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ دنیا کے علوم و فنون دنیا سکھا رہی ہے اور لوگ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر رہے ہیں، باہر ممالک تک اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے آنکھوں دیکھا نقشہ اور نظارہ ہے۔ جس اولاد کے پیچھے ساری زندگی، ساری گاڑی دولت کو خرچ کیا اور اس کے لیے وقت سارا فارغ کر دیا، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں، پڑھ، ڈگریاں حاصل کرائی، اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں ذرا سے واقعے سے آ جائے گی۔ یہی باپ ساری زندگی اس کو پڑھانے والا، جب اس کی جنازے کی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اولاد دور کھڑی نظر آتی ہے، کہا جاتا نماز جنازہ پڑھایا جائے، کہاں پڑھایا جائے، دور سے آواز آ رہی ہے۔ ایسی تعلیم پر لعنت ہے، ایسی اولاد پر لعنت ہے، ایسی گاڑی دولت پر لعنت ہے کہ جس تعلیم نے بیٹے کو باپ سے دور کر دیا، جو بیٹا باپ کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بچے کے اندر وہ صلاحیت ہوتی کہ اگر باپ کا جنازہ ہے تو بچہ پڑھانے والا ہوتا، ایسا اس کے اندر شعور ہونا چاہیے تھا، اور شرعی حق بھی ہے۔ یہ تعلیم سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی سے باہر آیا، میں نے دیکھا لوگ اکٹھا ہے، بیٹھے ہیں، باتوں میں لگے ہیں۔ میں نے یہ سوچا ان لوگوں کو کیا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ یوں فرماتے ہیں میں نے ان تمام بیٹھے لوگوں سے کہا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا ابو ہریرہ کیا بات ہو گئی؟ کہا مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کیا تمہیں اپنا حصہ نہیں لینا؟ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ مسجد نبوی کے اندر وراثت کے؟ ہاں۔ لوگ دوڑے دوڑے گئے، مسجد نبوی کے اندر جا کر کے دیکھا کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی حلال و حرام کے مسائل کو سیکھ رہا ہے۔ لوگ گئے، یہ نظارہ دیکھ کر کے مسجد نبوی سے باہر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ یوں فرماتے میں انتظار میں بیٹھا تھا کہ لوگ آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ یوں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے واپس آ کر کے مجھ سے کہا ابو ہریرہ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی، وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اے لوگوں بتاؤ کیا ہو رہا؟ کہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی حلال و حرام کے مسائل سیکھ رہا ہے۔
تو حضرت ابو ہریرہ یوں فرماتے میں نے لوگوں سے کہا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی وراثت یہی تو ہے، یہی تو اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ تو اللہ کے نبی کی وراثت میں سب سے اونچی وراثت یہ قرآن کریم کی ہے، اس سے کوئی بڑی اونچی وراثت نہیں ہے۔ اللہ جسے عطا فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آدمی کے پاس دولت آ جاتی ہے تو آدمی سمجھتا اللہ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی۔ اس کا مطلب تو اللہ نے قارون کو بہت بڑی دولت دی تھی تو اللہ کو تم سے زیادہ محبت اس سے تھی۔ فرعون اس کے پاس بڑی سلطنت تھی، تو اگر دولت کا ہونا محبت اور کمال کی دلیل ہے تو فرعون کے پاس بہت دولت تھی، پتہ لگا کہ اللہ کو اس سے زیادہ محبت تھی۔ شداد ہے، ابی بن خلف ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر تاریخ کو پڑھا جائے دیکھا جائے تو اللہ نے اپنے بندوں کو بہت بہت دولتیں عطا کی ہیں، بڑی اونچی اونچی بادشاہتیں عطا کی ہیں۔ تو دولت کا ہونا، تخت و تاج کا ہونا، بلڈنگوں کا ہونا، گاڑیوں کا ہونا، پراپرٹی کا ہونا، یہ دلیل نہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ دلیل اللہ سے محبت کی یہ ہے، اگر یہ پتہ لگانا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین سیکھنے کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے محبت کی دلیل۔ اگر اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے تو اللہ ہمیں دنیا سے ہٹا کر دین پر لگا دے گا۔ اگر ہمیں یہ اندازہ کرنا ہے، اگر ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا کہ نہیں کرتا، تو اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ ہم شریعت کو سیکھنے والے بنے ہیں کہ نہیں بنے۔ اگر ہم نے شریعت کو سیکھا ہے، اگر ہم نے حرام اور حلال کو پہچانا ہے، اگر ہم نے ان تمام مسائل کو سیکھنے کی کوشش کی ہے اور ہم سیکھنے پر لگے ہیں تو سمجھ لو ہمارا اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ عطا فرما دیا۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، دو چیزیں ہیں، ایک دولت ہے، ایک علم ہے۔ دولت تو اللہ تعالیٰ بقدر مقدر عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جتنا جس بندے کے مقدر میں ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، لیکن علم اللہ بقدر مشقت عطا فرماتے ہیں۔ جتنی مشقت اٹھا لی جائے، جتنی محنت کر لی جائے، اللہ اتنا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم نے قاعدہ پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھ لیا ہم نے تو بہت پڑھ لیا، چلو ٹھیک ہے بہت پڑھ لیا تو نکلو اپنا چرخہ چلاؤ، پٹی سلگاؤ، ڈھلائی کرو، چھلائی کرو، پالش کرو۔ اگر تم نے اس کو کافی سمجھا ہے اور اگر یہ سمجھا ہے کہ ہمارا سیکھنا، ہمیں علم سیکھنا ہے، ہمیں اس علم کو سیکھ کر قوم تک پہنچانا ہے، حرام اور حلال کو پہچاننا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر منزل آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ ہر مشکل مرحلے کو آسان فرما دیتا ہے، اللہ مشکل سے مشکل مسائل کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے ذرا سا یاد آیا، ہمارے ہی مراد آباد کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حیات صاحب رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، ہمارے مراد آباد کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ تو حضرت کے یہاں پڑھنے والا ایک بنگال کا رہنے والا طالب علم تھا، بڑا کم ذہن، یاد کرتا تھا یاد نہیں ہوتا تھا، بڑا پریشان رہتا تھا، محلے سے کھانا کھایا کرتا تھا بیچارہ۔ ایک دن ٹفن لیے ہوئے چلا آ رہا ہے، دوپہر کا وقت تھا، بھوک لگ رہی تھی، مدرسے کے دروازے کے قریب جو آیا تو کتا لپک کر کے اس کا ٹفن اس کے ہاتھ سے چھڑا کر کے لے گیا۔
وہ طالب علم بڑے صبر و تحمل کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو بھگایا نہیں، اس نے سوچا مجھے بھوک لگی ہے، اسے بھی بھوک لگی ہوگی، اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس کتے نے بڑے آرام سے کھانا کھایا، جب اس نے کھانا کھا لیا وہ طالب علم وہاں سے ناشتے دان اٹھا کر کے چلا آیا۔ وہ دن تھا، اس دن کے بعد سے اس طالب علم کا جب اس نے کھانا کھایا اور کتے نے اور یہ دیکھتا رہا تو وہ طالب علم یوں کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس کتے نے آسمان کی طرف کو ایسے یوں منہ اٹھایا۔ یہ طالب علم وہاں سے چلا آیا۔ اب جو آتا ہے، جو یاد کرتا وہ یاد ہو جاتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، محنت اور کوشش کرنا چاہیے۔ جنہوں نے محنت اور کوششیں کی ہیں تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر ایسے چمکایا جیسا کہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ آج دنیا ان کے ناموں سے واقف ہے، آج دنیا ان کو پہچانتی ہے، آج دنیا ان کے علوم و فنون سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کوئی لمبی چوڑی بات مجھے نہیں کرنی، یہ چند باتیں تھی۔ ہمیں اس بات کا شوق ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کی لگن ہونی چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے تو ہم اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اور کامیاب کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا ہر بڑے سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی کہ ہر ماں باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ شادی ہوتی ہے، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، لیکن اولاد کی جہاں تمنا ہوتی ہے آدمی کو یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں اولاد دی تو ہم ان کو دیندار بنائیں۔ اگر یہ دیندار بنے گا تو نسل دیندار بنے گی۔ بظاہر ہم ایک کو بنائیں گے مگر نہ جانے کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سامان بنے گا۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے بڑے بھی بیٹھے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی کوشش کی جائے۔ اپنی اولاد اگر دیندار ہوگی ہم قبروں کے اندر ہوں گے، ہماری اولاد ہمیں قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچائے گی۔ ہماری اولاد اگر دیندار ہوگی ہماری اولاد ہمیں قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچائے گی، نماز پڑھ کر کے ثواب پہنچائے گی۔ اور اگر ہم نے اولاد کو دین ہی نہ سکھایا ہوگا، ہم گلی محلے سے بچوں کو اکٹھا کرتے پھریں، گلی میں پارے تقسیم کرتے پھریں، جب ہمارا باپ ہمیں فکر نہیں تو بتاؤ پڑوسی کو کیوں فکر ہوگی؟ آج کل کا رواج ہے ماں مری، باپ مرا، بھیا مرا، گلیوں میں پارے تقسیم ہو رہے۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ جیسے پارا دے کر کے جائیں گے انشاءاللہ ایسے ہی واپس لے کر کے آئیں گے۔ یہ دھیان رکھنے کی بات ہے۔ آپ پارا دینے کے بعد میں مطمئن ہو گئے ہم نے فلاں اتنے پارے فلاں کو دے دیے، اتنے پارے فلاں کو دے دیو، کسی نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ تو اگر اپنی قبر میں روشنی کا سامان تیار کرنا ہے تو سب سے اچھی، سب سے آسان بات یہ ہے اپنی اولاد کو دیندار بنا دو۔ ہماری اولاد قرآن پڑھے گی، اسے بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کو ایسا چمکتا تاج پہنائیں گے کہ جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند ہو جائے گی۔ یاد رکھنے کی بات ہے، جب ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قیمتی تاج پہنائیں گے تو جو حافظ قرآن بنے گا اللہ اسے کتنا قیمتی تاج پہنائیں گے۔ تو اپنی اولاد کو دیندار بنایا جائے، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ وہ حق ہے کہ اللہ جس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لینے والی بات ہے۔ ہم اولاد کے لیے بہت سا اثاثہ اکٹھا کر دیتے ہیں، بہت سا مال و دولت اکٹھا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے ہمارا مقدر ہمارے ساتھ ہے، اس کا مقدر اس کے ساتھ ہے۔ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اپنی اولاد کو دیندار بنا دیں، ورنہ تو دیکھنے کی بات ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے بادشاہوں کی دولت
اولاد کے لیے کم پڑ گئی. بادشاہوں کی دولتیں اولاد کے لیے کم پڑ گئی. کیوں؟ اس کا مقدر اس کا مقدر اس کے ساتھ، اس کا مقدر اس کے ساتھ میں ہے. اچھا چلے گا، اچھے راستے پر ہوگا، اللہ اس کا مقدر بلند کر دے گا، اللہ اس کے مقدر کی روزی اسے عطا کر دے گا. تو غور فکر کرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد کے لیے بہت سی دولت اکٹھا کر کے چھوڑ دیں. ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہمارا وہ حق ہے کہ جس کا ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی مکمل تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے جن جن کو اولادیں دی ہیں، اللہ انہیں اس بات کا شوق اور اس بات کی فکر عطا فرما دے کہ وہ اپنی اولاد کو دین